یہ اسلامی چینل ہے توحید اور سنت، اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تمام آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ماہانہ درس میں اللہ کی توفیق سے کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں کو بند کر دو، صرف بیس گھٹاؤ بس۔ قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں اللہ کی توفیق سے عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مجھے حق سچ کہنے کی توفیق بخشے، پھر ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق بخشے۔ میرے بھائیوں، جس دین اور جس اسلام کا ہم دم بھرتے ہیں، جس مذہب کے ہم نام لیوا ہیں، یہ مذہب ایک ایسا کامل اور مکمل ضابطۂ حیات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشا ہے کہ جس نے دین کے کسی پہلو کو بھی تشنہ طلب نہیں چھوڑا۔ ہر معاملے میں اسلام کی روشن تعلیمات ہمہ وقت ہماری اصلاح کے لیے موجود ہیں، اور پھر ایک ایک تعلیم ایسی ہے، ایک ایک حکم ایسا ہے کہ اگر ہم اس پہ عمل کرنے والے ہو جائیں تو وہ ایک بات اور ایک عمل بھی ہماری زندگیوں کو بدل کے رکھنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کے اس مکمل ضابطۂ حیات میں انسان کی تمام اعتقادی اور عملی ضرورتوں کو پورا کیا گیا ہے۔ آج کے درس میں جو میں نے باتیں آپ سے کرنی ہیں، ذرا معمول سے ہٹ کر اخلاقی اور عملی نقطہ نظر سے میں چند باتیں کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ جس طرح عقائد و ایمان کی محنت ضروری ہے، اسی طرح آداب و اخلاق کی محنت اور پھر اس پہ عمل بھی ایک کامل اور سچا مسلمان بننے کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں، قرآن کریم میں اس کی اہمیت کتنی ہے، اس چیز پہ زور کتنا دیا گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس میدان میں بھی آپ نے اپنی صلاحیتوں کو صرف کرنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے کمر کسی ہے، پھر آپ اس میں اتنا لگے ہیں کہ پھر ہر چیز سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ کر اس کام کو اہمیت دے رہے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں
ایسے کئی موقع ہیں جہاں اپنے نبی محترم کو تسلی دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے نبی جی، اتنی زیادہ فکر اور اتنی زیادہ محنت، لوگوں کے ایمان کی فکر، لوگوں کے عقائد کے درستگی کی فکر، لوگوں کو شرک سے بچانے کی فکر میں اتنے آگے آپ نکلے جا رہے ہیں، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، کہیں آپ اسی فکر میں اپنی جان نہ لے لیں میرے پیغمبر۔ جان لینے سے مطلب یہ ہے کہیں آپ کی جان چلی نہ جائے، کہیں آپ کی جان نہ چلی جائے۔ اتنی مشقت اور محنت، میرے پیغمبر جس نے ماننا ہے ماننا ہے، جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا۔ آپ کا کام صرف راہ دکھانا ہے، منوانا تو آپ کا کام ہے ہی نہیں۔ تو اس افسوس میں کہ یہ ایمان نہیں لاتے، اِن لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اس تعسف اور اس افسوس میں کیا اپنی جان آپ ختم کر بیٹھیں گے؟ میرے پیغمبر اتنی فکر کرنے کی ضرورت، یعنی اللہ نے روک دیا۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک موقع آتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کے حضور مناجات میں جب مصروف ہوتے ہیں، ساری رات کھڑے رہتے ہیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے، سیدہ کائنات فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے قیام کے لیے کھڑے ہوتے، حتیٰ تورت قدماہ، حضور کے قدم مبارک پر ورم آ جاتا، سوزش ہو جاتی، سوج ہو جاتی۔ اتنا زیادہ لمبا قیام، لمبی لمبی نمازیں، اللہ اکبر۔ اور اللہ نے وہاں بھی روک دیا، اور اللہ فرماتے ہیں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے میرے محبوب یہ قرآن اس لیے تو نہیں اتارا کہ آپ کو مشقت میں پڑ جائیں، آپ کو تکلیف دینے کے لیے تو نہیں نا یہ قرآن اتارا۔ اس لیے میرے پیغمبر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، قیام کیجئے لیکن تھوڑا، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات ہو یا اس سے بھی کم، او زد علی، یا کبھی اس سے بھی زیادہ، ورتل القرآن ترتیلا۔ میں رب تیری اس ادا پہ بڑا خوش ہوتا ہوں میرے پیغمبر، جب رات کی تنہائیوں میں ہر کوئی محو خواب ہو اپنی اپنی آرام گاہوں میں، اور تو ان جلوتوں سے اٹھ کر خلوت میں آ کے میرے دربار میں ادھر سے تو اکیلا ہو، ادھر سے میں اکیلا ہوں، اور پھر تو مجھے پکارے، مجھے بلائے، اے میرے پیغمبر ورتل القرآن ترتیلا، اور پڑھ کے قرآن خوبصورت آوازوں سے مجھے سنائے، اے میرے پیغمبر میں تیری اس ادا پہ بہت خوش ہوتا ہوں۔ لیکن اپنی جان کا خیال کیجیے، قم اللیل الا قلیلا، روک دیا۔ ادھر ایمان کی فکر میں آگے نکلنے لگے، رب نے روک دیا۔ یہاں مناجات میں، قیام اللیل میں زیادہ فکر کرنے لگے، اللہ نے یہاں بھی روک دیا۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ جس چیز کو میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں، اخلاق، آداب، یہ اتنی اللہ کے نزدیک بھی چیز پسندیدہ ہے کہ یہ جتنی زیادہ ہو رب خوش ہوتا ہے، رب روکتا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگرچہ اس کے قواعد، حدود، قیود تو ہیں، لیکن ان حدود و قیود میں رہ کر اخلاق و آداب کی ترقی جب زیادہ بڑھنے لگتی ہے تو اللہ روکنے کی بجائے اپنے نبی کی تعریفیں شروع کر دیتا ہے۔ اب جب اخلاق میں
کمال دکھانے لگے تو اللہ نے روکا نہیں، بلکہ اللہ نے کیا کہا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے پیغمبر تو تو اخلاق عظیمہ کے منصب پہ فائز ہو چکا ہے، یعنی تعریف شروع کر۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ اخلاق کا کتنا درجہ ہے، اہمیت کتنی ہے، اور دین کا یہ کتنا بڑا حصہ ہے۔ ایک حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب کا نام۔ اللہ کی وحدانیت کا معاملہ ہو تو اللہ کا ادب ہوتا ہے، جناب نبی کریم کی رسالت کا معاملہ ہو تو حضور کا ادب ہوتا ہے، حضرات صحابہ کرام کا معاملہ ہو تو ان کا ادب ہوتا ہے، قرآن کا معاملہ ہو تو اس کا ادب ہوتا ہے، حقوق العباد کا معاملہ ہو تو اس میں بندوں کا ادب ہوتا ہے، حقوق اللہ کا معاملہ ہو تو اس میں اللہ کا ادب ہوتا ہے۔ یعنی دین سارے کا سارا کیا ہے؟ ادب۔ سنوارنا، اپنی بولی میں ادب کا میں ترجمہ کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے آسان۔ ادب کا کیا مطلب؟ سنوارنا۔ ادبنی ربی فاحسن تادیبی، حضور فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے سنوارا ہے اور کیا خوب سنوارا ہے۔ تو اس لیے یہ چیز جو ہے کہیں خانہ ہمارا خالی نہ رہ جائے، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس معاملے میں بھی ہم فکر کریں، کہ اس معاملے میں ہم زیرو نہ رہیں بلکہ اتنے اخلاق اپنائیں کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں ہیرو بنا دے۔ سب سے بڑے موحد اعظم، جن سے بڑی توحید کا دعویٰ کرنا بھی کفر ہے، وہ کون تھے؟ جناب محمد الرسول اللہ۔ سب کہہ دیجئے، زور سے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر سے سب سے بڑے موحد اعظم ہیں، اور ادھر سے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق میں اتنے اونچے ہیں کہ کوئی نبی بھی ان کے اخلاق تک پہنچ نہیں سکتا۔ تو موحد کی شان یہ ہے کہ آداب و اخلاق میں اس کا نمبر پہلا ہو، آداب و اخلاق میں، کردار و اطوار میں وہ نرالا ہو، اس کی شان نرالی ہو۔ بہرحال اللہ رب العزت بھی ایک موقع پہ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے میرے پیغمبر، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، یہ جو آپ کے وجود میں اور آپ کی طبیعت اور مزاج میں نرمی والی صفت ہے، یہ جو رحمت لٹانا آپ کی شان ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے پیغمبر، یہ رحمت، یہ مہربانی، یہ رحم، یہ اخلاق، یہ آداب، یہ نرمی، اے میرے پیغمبر، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ میری رحمت کا نتیجہ ہے تیرے اوپر۔ یہ سمجھ یہاں سے آیا کہ جس بندے پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے نا، اس کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ نرم مزاج ہوتا ہے۔ جو سخت
مزاج ہے تند خو ہے، کڑوے مزاج کا مالک ہے، وہ گویا رحمت خداوندی سے محروم ہے، کیونکہ یہاں اللہ دل کی نرمی کو کس چیز سے جوڑ رہے ہیں؟ اپنی رحمت سے۔ اے میرے پیغمبر فبما رحمت من اللہ لنت لہم، یہ جو آپ کے مزاج میں نرمی رکھی ہے یہ صرف میری رحمت کا نتیجہ ہے۔ اگر میری رحمت نہ ہوتی آپ پر تو جو حشر کر رکھا ان مکہ کے باسیوں نے آپ کے ساتھ جو معاملہ کر رکھا ہے، جو رویہ یہ اختیار کیے ہوئے ہیں، انسان کب تک برداشت کرتا ہے؟ ایک نہ ایک دن تو صبر کے پیمانے ٹوٹ جاتے ہیں، حدیں کراس ہو جاتی ہیں، صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، دل تنگ ہو جاتا ہے، بندہ ایک نہ ایک دن تو بول ہی پڑتا ہے، کوئی نہ کوئی بد دعا تو کر ہی دیتا ہے۔ لیکن اے میرے پیغمبر فبما رحمت من اللہ لنت لہم، آپ کے مزاج میں نرمی، رحمت، رحم، کرم، یہ صفات جو پیدا ہوئی ہیں، فبما رحمت من اللہ، یہ محض میں اللہ کی رحمت اور رحم کا نتیجہ ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو کہ دل کی نرمی کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ کی رحمت سے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے میرے پیغمبر اگر آپ سخت مزاج ہوتے، اے میرے پیغمبر اگر بالفرض یہ سختی آپ کے مزاج میں ہوتی تو یہ جو آپ کے قریب آ چکی ہے دنیا، لنفضوا من حولک، ان میں سے کوئی بھی آپ کے قریب نہ آتا، یہ سارے آپ سے اردا گرد دور بھاگ جاتے۔ آپ کے قریب آئے ہیں، یہ نتیجہ ہے اسی رحمت کا، نرمی کا، آداب کا، اخلاق کا، اسی کردار کا۔ یہ وہ کریکٹر آپ نے ان کے سامنے پیش کیا ہے، یہ اسی اخلاق اور انہی آداب اور اسی کردار کی سچائی کا نتیجہ ہے کہ باوجود کہ سخت مخالف ہیں پھر بھی چوری چوری کان لگا کے تیری باتیں سنتے رہتے، پھر بھی خلوتوں میں تیری تعریفیں کرتے رہتے۔ جب آپس میں کھڑے ہو نا تو کہتے ہیں یار وہاں باہر تو ہم سارا کچھ کرتے ہیں، اب تو آپس میں بیٹھے ہیں، یقین جانو اگر سچی پوچھتے ہو نا، ہے سچا، ہے سچا، یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، لیکن باہر نکلتے تو اسی ضد میں آ جاتے۔ بہرحال اللہ محفوظ رکھے، ایسی ضد سے اللہ بچائے بھائی کہ دل سے تو بندہ مان رہا ہو لیکن بعض کچھ ایسی رکاوٹیں اس کے آڑے آ جائیں کہ جن رکاوٹوں کی آڑ میں آ کر وہ دنیاوی مفاد کی رکاوٹ ہو، وہ عہدے کی رکاوٹ ہو، وہ عزت کی رکاوٹ ہو، اس کو مانا تو پھر خود تو گر جائیں گے، اپنی پیری تو ختم ہو جائے گی، پھر تو سردار وہ ہو جائے گا۔ بہرحال اس کا علاج تو پھر نبی کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے، ہم اگر اس نبی کے امتی ہیں تو پھر ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ کھینچیں ہماری طرف۔ اتنا تند خو اور اتنا کرخت مزاج اور کڑوی طبیعت کا مالک بندے کو نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی قریب ہی نہ پھٹکے۔ توحید اپنی جگہ پہ، ہم نے کچھ معیار بھی غلط کر رکھے ہیں،
کچھ مصنوعی معیار ہم نے خود تیار کیے، جو ہماری خود اختراع ہے اپنی. ہم ان نبوی معیاروں سے ہٹ کر کچھ اپنے معیار تیار کر رکھے ہیں ہم نے. ہم کہتے ہیں اس طرح اگر ہوگا تو تب توحید ہوگی. سب سے بڑا موحد اعظم میں عرض کر چکا ہوں میرا نبی ہے. موحد اعظم بھی ہے اور اخلاق میں بھی سب سے آگے، ایمان بھی سب سے اونچا اور اخلاق بھی سب سے اونچا. ہم کڑوے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم ایسے ہونا چاہیے ہمیں کہ ہمارے اندر اتنی ساری لچک بھی نہ ہو کہ دنیاوی معاملات میں انسانی ہمدردی، ایثار کے جذبے جن کی گنجائش اسلام نے کفار کے لیے بھی رکھی، جس کی گنجائش اسلام نے منکروں اور باغیوں اور طاغیوں کے لیے بھی رکھی، ہم ان گنجائشوں سے بھی دور ہو جاتے ہیں. اللہ اللہ. مومن میٹھا ہوتا ہے، میٹھے مزاج کا مالک ہوتا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یہ قرآن میں آیت ہے. اے نبی ہم نے آپ کو یہ صفتیں دی، شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، داعی اللہ بنایا، سراج منیر بنایا. اور یہ آیت تورات میں بھی تھی، لیکن اس کے آگے میرے نبی کی یہی اخلاقی صفتوں کا ذکر تھا. اس میں یہ تھا کہ یہ نبی جو ہم تمہاری طرف بھیج رہے ہیں یہ طعان بھی نہیں، لعان بھی نہیں، فاحش بھی نہیں، بذی بھی نہیں، تندخو بھی نہیں، سخت گو بھی نہیں، سخت مزاج بھی نہیں، تانے دینے والا بھی نہیں، بازاروں میں پھرنے والا بھی نہیں، شاعر و ساحر بھی نہیں، بلکہ اس نبی کے اوصاف، اس نبی کے اخلاق، اس نبی کے کردار وہ اتنے اونچے ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اس نبی کو تو ہم نے اخلاق کے سب سے اعلیٰ درجے کے اوپر فائز کر رکھا ہے. پھر اسی کی تعلیم حضور بھی اپنی امت کو دیتے ہیں. ایک حدیث سناتا ہوں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی. 4 باتوں کا ذکر. یوں سمجھے کہ مومن کی پہچان بتائے. مومن کون ہوتا ہے؟ فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جس میں 4 قسم کے اوصاف اخلاق و کردار کے حوالے سے پائے جائیں. سب سے پہلی چیز لیس المؤمن بالطعان، مومن تانے مارنے والا نہیں ہوتا. تانا عربی میں یہ ورڈ، یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اس کا ویسے جو لغوی معنی ہے وہ نیزہ بازی کے لیے. اس کا جو اپنا معنی ہے نا اس کا، وہ کیا ہے؟ نیزہ، تیر مارنا. اس کو تانا زنی کہتے ہیں عربی کی لغت میں. محاورتاً کسی کو، جو ہم اپنی بولی میں تانا مارنا جس کو کہتے ہیں، محاورتاً پھر اس میں استعمال ہو گیا کہ کسی کے متعلق ایسی بات کرنا کہ جس سے دوسروں کو محسوس ہو کہ یہ تو فلانے کو تانا مارا جا رہا ہے، فلانے کی عیب جوئی کی جا رہی ہے. پھر وہ اس محاورتاً اس میں اصل اس کا جو اپنا معنی ہے وہ تیر مارنے کا. اور میرے نبی کیا کہتے ہیں؟ لیس المؤمن بالطعان، مومن کی شان یہ ہے کہ مومن تانا زنی کرنے والا نہیں ہوتا، تانے نہیں مارتا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ، کیونکہ مومن جو ہوتا ہے نا اس کی اللہ کے ہاں بڑی شان ہے. ایک تو ہوتا ہے نا تانا، کسی کو مارا آپ نے، مثال
پیٹ میں مار دیا، زخم کر دیا، تیر مار دیا، نیزہ مار دیا، آپ نے اس کے پیٹ کو پھاڑ دیا ہے، یہ زخم جو ہے ممکن ہے کہ ٹھیک ہو جائے، بھر جائے، ٹھیک ہو جائے، ختم ہو جائے، لیکن یہ تانا جو زبان سے آپ تیر ماریں گے یہ کبھی زخم مرہم لگنے والا، گلنے والا نہیں، یہ نہیں۔ عربی کے ایک شاعر نے کیا خوب کہا، جراحات السنان لہلتیاں ولا یلتام ما جرح اللسان، نیزے اور تلوار کے زخم ان کے لیے تو مرہم ہوتا ہے، وہ بھر جاتے ہیں، امکان ہے کہ وہ زخم بھر جائیں، ٹھیک ہو جائیں، درست ہو جائیں، لیکن لا یلتام ما جرح اللسان، ان زخموں کے لیے کوئی مرہم کوئی نہیں جو زخم ہم اپنی زبان سے دوسرے کو لگاتے، جو زخم اپنی زبان سے دوسروں کو لگاتے۔ زبان سے کسی کو تانا نہ دیجیے میرے بھائی، یہ مومن کی شان نہیں کہ وہ تانے مارتا پھرے، پیٹھ پیچھے باتیں کرتا پھرے، یہ مومن کی شان نہیں، میرے نبی نے منع فرمایا۔ اور مومن کی شان ویسے قدر اور عزت مومن کی تو اتنی اونچی ہے کہ ایک موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، ترمذی میں بھی یہ حدیث ہے، دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، میرے نبی بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، حضرت عمر کے لخت جگر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وہ بھی موجود ہیں، آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، اور میرے نبی نے اس طواف کے دوران کعبے کو خطاب کر کے فرمایا، اے کعبہ، اے قبلہ، اے کعبۃ اللہ، اے بیت اللہ، اے اللہ کا گھر، تیری بڑی حرمت ہے، عزت ہے، عظمت ہے، تعظیم ہے، تکریم ہے، شان ہے، لیکن یاد رکھ المؤمن اعظم حرمتا منک عند اللہ، لحرمت المؤمن اعظم منک، ایک مومن کے دل کی حرمت اور اس کا مقام اور اس کی قدر اور اس کی شان جتنی اللہ کے نزدیک ہے نا، اتنی تیری حرمت اور عزت اللہ کے ہاں کوئی نہیں۔ کعبے کی کتنی بڑی شان ہے شان بھائی، کعبے کی عظمت ہے، کیوں کاوڑے بیٹھے ہو سارے؟ این درست نہیں سنیں دے یار، بولا کریں آپ، اس میں کوئی بری بات نہیں، برائی نہیں ہے، سمجھنے سمجھانے کا ماحول ہوتا ہے، ادنا سستی بھی نہیں چڑھ دی، بندہ حشاش بشاش بیٹھتا، بات سمجھ آتی ہے، وقت جلدی پاس ہو جاتا ہے، جی میں تسی بیٹھے ہو نا، این تو بڑا عذاب ہوندہ ہے بندے واسطے، ایک منٹ اوکھا ہوندہ ہے۔ توجہ میری طرف کرو، دیکھو بھی میری طرف، ساتھ بولتے رہو، جواب دیتے رہو، بات سمجھ آئے گی، جلدی جلدی ختم کرتے ہیں، ابھی انشاءاللہ 9 سے آگے نہیں جاتے۔ اللہ اللہ، اے کعبہ تیری شان اونچی، تیرا مقام اونچا، لیکن مومن کے دل کی عظمت اور مومن کا مقام اور مومن کی شان تجھ سے کہیں زیادہ ہے اللہ کے نزدیک۔ اب مجھے بتاؤ، کعبے کو ڈھانا کوئی سوچ سکتا ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ کعبے کو نقصان پہنچانا، کعبے کی بے حرمتی کرنا سوچ سکتا ہے؟ بھلا کوئی مومن سوال ہی نہیں پیدا ہوتا مومن ایسی بات سوچے، لیکن ہم کیوں نہیں سمجھتے ان باتوں کو؟ میرے نبی نے فرمایا کعبے کی شان سے زیادہ شان مومن کی ہے، ہم چھوٹی شان والے کی بے حرمتی کرنے کو بالکل گوارا نہیں کرتے، اگر کوئی بے حرمتی کرے تو جلوس نکالنے لگ جاتے ہیں، تحریکیں شروع ہو جاتی ہیں، اس موقع پہ ہم بڑے مجاہد اور غازی ہو جاتے ہیں مارنے کے لیے اور جان لینے کے
کے لیے اس وقت ہم میدانوں میں بھی نکل آتے ہیں. آگے پیچھے کہیں نماز پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، آگے پیچھے ہمارا کوئی کام یا کردار یا کوئی ایسا معاملہ ہو یا نہ ہو، ایسے موقعوں پہ غازی اور مجاہد بننے کے لیے ہم پہلی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ڈنڈے سوٹے لے کے باہر نکل آتے ہیں. وہ تھوڑی شان ہے اور اس کے متعلق اتنا رد عمل، اور مومن کی شان کعبے سے بھی زیادہ ہے. لیکن کیا وجہ ہے؟ جس کی شان زیادہ ہے دن رات اس کی بے حرمتیاں کرتے رہتے ہیں، جس کی شان زیادہ اس کی غیبت کرتے رہتے ہیں، جس کی شان زیادہ اسے تانے مارتے رہتے ہیں، جس کی شان زیادہ اسے اذیت دیتے رہتے ہیں، جس کی شان زیادہ اسے تنگ کرتے رہتے ہیں، جس کی شان زیادہ اسے پریشان کرتے رہتے ہیں، جس کی شان زیادہ اسے عزت اور تکریم اور اکرام اور احترام نہیں دیتے. یہ کتنی بڑی ہماری غلطی ہے. اسی غلطی کو میرے محبوب نے دور فرمایا اور فرمایا لیس المؤمن بالطعان، مومن بندہ جو میرے اوپر ایمان رکھنے والا ہو وہ کبھی تانے مارنے والا نہیں ہوتا. تانے مارنا تو اتنی بڑی بری بات ہے، آپ حیران ہو جائیں گے. ان معاملات میں میرے نبی نے اپنے صحابہ کو بھی چھوڑا نہیں ہے بلکہ ان کی بھی اصلاح فرمائی ہے. ایک دفعہ حضرت ابو ذر غفاری، سب کہو رضی اللہ تعالی، بڑے اونچے صحابی، سیدنا بلال حبشی کو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہہ دیا اے کالی ماں کے بیٹے، اے کالی کے بیٹے. چونکہ عرب کا جو دور تھا نا، یہ ایک بہت بڑی جاہلیت سے نکل کے اب حضور اسے پاک صاف کر رہے ہیں. تو ضرور چونکہ جو عادات زندگی میں پہلے بنی ہوتی ہیں، جو جاہلیت میں دور گزرا ہوتا ہے بندے کا، تو کوئی نہ کوئی غلطی کبھی بندے سے ہو ہی جاتی ہے. پھر نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے جو پرانی عادتیں ہوں، مثال بندے کے اندر اخلاق برے ہوں. تو بس حضرت ابو ذر غفارہ کے بہت اونچے درجے کے ساتھ، بہت درویش قسم کے صحابی، تو کہہ دیا بلال، چونکہ حبشی تھے اور حبشی ہوتا ہی کالا رنگ ہے تو ظاہر بات ہے ماں بھی ان کی رنگ کالا ہی ہوگا. بات تو ٹھیک ہے لیکن ہے کیا؟ تانا ہے نا، تانا. اے کالی کے بیٹے، کالی ماں کے بیٹے. اللہ، میرے نبی نے فوراً رد عمل ظاہر کیا اور میرے نبی نے فوراً ابو ذر غفاری کی سرزنش کی، فوری ابو ذر غفاری کو سمجھایا اور سخت الفاظ میں سمجھایا اور فرمایا کہ یہ کوئی اسلام کے اندر ان چیزوں کا اعتبار نہیں. کالے کو گورے پہ کوئی فضیلت نہیں اور گورے کو کالے پہ کوئی فضیلت نہیں. وہ جو حجۃ الوداع کے خطبے میں بھی میرے نبی نے جاتے جاتے بھی ان چیزوں کو پھر سے دہرایا تھا اور فرمایا تھا لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو عجمی پہ کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پہ کوئی فضیلت نہیں، بلکہ فضیلت کا معیار کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. فضیلت کا معیار رنگ یا نسل یا نسب یا حسب یا خاندان یا کنبہ یا قبیلہ یا علاقہ، یہ چیزیں وہ معیار نہیں ہے عزت کا اور تکریم کا، بلکہ عزت اور تکریم کا معیار اگر اسلام نے رکھا ہے تو محض تقوی اور پرہیزگاری کو رکھا ہے. جو جتنا متقی وہ اتنا زیادہ عظمت والا، اور جو کم اس کی عظمت بھی کم. یعنی عظمت کا معیار اسلام میں کیا ہے؟ پرہیزگاری. بولیے کیا ہے؟ پرہیزگاری. نسب، حسب، رنگ، شہر، علاقہ، قوم، کنبہ، قبیلہ، یہ چیزیں اسلام میں کوئی عزت کا معیار. اگر کالی کا بیٹا ہے تو کیا ہے؟ اللہ اللہ ہے، کالی ماں کا بیٹا، رنگ کالا ہے، ظاہر بات ہے شکل بھی واجبی سی ہے، حبشیوں کی جس طرح شکل ہوتی ہے. اللہ اللہ. لیکن جو اللہ کے دربار میں جچا ہے اور رچا ہے، سبحان اللہ. اور جو استقامت دکھائی ہے جب تشدد ہوتا تھا بلال حبشی پر ہیں اور امیہ مارتا تھا کوڑوں سے اور اپنے غلاموں سے بھی،
تشدد کرواتا تھا، اس وقت بلال کو کہتا تھا چھوڑ، اور بلال آگے سے کیا کہتے تھے؟ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے جو انہوں نے حضرت بلال کی شان میں کہا ہے۔ آج کل پاگل قسم کے لڑکے اس شعر کو اپنی عشق مشوقی پہ فٹ کیے ہوئے ہیں۔ وہ جناب اسے عشق مجازی پہ، حالانکہ یہ علامہ اقبال کی وہ نظم ہے جو حضرت بلال کے متعلق انہوں نے لکھی۔ کہتے ہیں جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، مجھے اگر اللہ کی ذات سے عشق ہو گیا ہے تو اب اس عشق کے رستے میں جو رکاوٹیں اور تکلیفیں اور آزمائشیں آئیں گی یہ جفا ہی نہیں، میں انہیں تکلیف سمجھتا ہی نہیں۔ ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں، یوں ہی بندہ جائے اور اس سے ملاقات ہو جائے کیا مزہ ہے؟ مزہ تو یہ ہے ساری زندگی ماریں کھاتا رہے، ساری زندگی اس کے لیے تانے سنتا رہے، ساری زندگی اس کے لیے آزمائشیں برداشت کرتا رہے، اس کو دیکھا بھی نہ ہو، اندیکھا ہو، غیب میں ہو، لیکن اس کے لیے تکلیفیں اور جناب آزمائشیں اور ابتلائیں اور یہ ساری چیزیں برداشت کرنے کے بعد جب جا کے اس کا وصال ہو نا محبوب کا اور دیدار نصیب ہو، دیدار کے مزے تو پھر آتے ہیں۔ ایک چیز کی قدر پیدا ہو چکی ہوتی ہے نا۔ تو حضور معراج پہ گئے، مشہور واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، میں صرف اس کو ساتھ بات سمجھانے کے لیے جوڑ رہا ہوں۔ تو حضرت بلال حبشی کے قدموں کی آہٹ حضور کو سنائی دی، یوں لگتا تھا میرے آگے کہ کوئی بندہ چل رہا ہے، بندہ کوئی نہیں تھا۔ آپ نے پوچھا جبرائیل سے یہ کون ہے؟ اللہ نے بتلایا یہ آپ کا بلال ہے جو مکے کی گلیوں میں چلتا ہے لیکن زمین فرش زمین پہ چلتا ہے، لیکن اس کے قدموں کی آہٹ کو عرش برین پہ ہم سنا رہے ہیں۔ اتنا اونچا مقام۔ صبح جب معراج پہ واپس آئے حضور نے بلال سے پوچھا کون سا عمل کرتے ہو؟ تمہاری تو وہاں بھی بڑی دھومیں مچی ہوئی تھی، تمہارے تو جنت میں تذکرے تھے، تیری قدموں کی آہٹ کو اللہ نے جنت میں پہنچایا، کیا کرتے ہیں بلال؟ کوئی خاص عمل ہے؟ یا رسول اللہ اور تو کوئی خاص مجھے نہیں یاد، کوئی میں ایسا ویسا تو نہیں کرتا، البتہ ایک یہ کرتا ہوں کہ جب کبھی وضو کرتا ہوں مسجد میں آتا ہوں تو 2 رکعت وضو اور مسجد کے تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد پڑھ لیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا پھر یہی عمل ہے جس نے تیری قدموں کی آہٹ کو جنت میں پہنچا دیا۔ اج انہاں شیاں نوں سمجھیندے ہی کچھ نہ، فتوے لاون تے صرف ساڈا زور ہے سارا بس۔ کبھی ہم نے پڑھے ہیں وضو کر کے آ کے مسجد میں 2 نفل، ان 2 نفلوں نے بلال کے قدموں کی آہٹ کو جنت میں پہنچایا ہے۔ کبھی پڑھے ہم نے مسجد کے تحیۃ المسجد؟ پڑھا کیجیے، کوئی دن خالی نہ گزرے جس میں یہ 2 نفل آپ نہ پڑھیں۔ اور علماء نے بھی لکھا ہے کہ جتنی ان کی تاکید ہے نا، تو اس تاکید کو دیکھتے ہوئے اگر یہ کہا جائے کہ دن میں 1 دفعہ پڑھنا واجب ہے تو یہ مسئلہ غلط نہیں، پڑھنا چاہیے۔ 1 دفعہ دن میں 2 نفل تو کم از کم وضو اور مسجد کے پڑھنا یوں سمجھیے کہ واجب ہے، واجب ہے، پڑھا کیجیے۔ اللہ اللہ۔ وضو کے اعضاء خشک ہونے سے پہلے یعنی فوراً وضو کے فوراً بعد پڑھیے، درمیان میں پھر وقفہ نہ ہو۔ مسجد میں آئے تو پھر بیٹھنے سے پہلے آئے اور کھڑے ہی آپ نے نماز شروع کر دی، یہ تب ہوں گے، یہ ان کا وقت ہے۔ وضو کے گیلے اعضاء کے ساتھ اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد بیٹھنے سے پہلے کرو گے کوشش؟ پرسوں اللہ اللہ اللہ۔ تو تانا میرے نبی کو بھی برداشت نہیں۔ ابو ذر نے اگر کوئی ایسی بات کی تو حضور نے جھڑکا اور حضور نے اصلاح فرمائی۔ وہ خالد ابن ولید جب حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، سب کہہ دیجئے، جب ان سے گناہ ہوا اور حد زنا جب ان پہ لگائی گئی اور خون کے چھینٹے جو اڑے تو پڑے خالد ابن ولید کے کپڑوں پر، جس طرح خون اڑتا ہے پڑتا ہے تو بندہ نفرت کا اظہار کرتا ہے، کوئی نفرت کا اظہار کیا اور کچھ جملے ایسے کہہ دیے جس سے یہ سمجھ آ رہا تھا کہ نفرت کا اظہار ہے،
نہ تو یہ کام کرتا، نہ یہ دن دیکھنا پڑتا، نہ ہمارے اوپر یہ معاملہ ہوتا. یعنی اس طرح کی کوئی باتیں. حضور نے خالد ابن ولید کو بلا کے فرمایا کیا کہہ رہے تھے؟ ایک طرح کا تانا ہی ہے. تجھے پتہ نہیں کہ وہ کتنی سچی توبہ کر چکا ہے؟ رسول اللہ نہیں پتا. تو حضور نے فرمایا سن، لقد تاب توبۃ لو قسم بین اہل المدینۃ لوسعتہم. اتنی سچی توبہ کر گیا میرا ماعز کہ اگر اس اکیلے کی توبہ کو مدینہ کے سارے گناہ گاروں پہ بانٹ دیا جائے، اس ایک بندے کی توبہ سے سارے گناہ گاروں کو اللہ بخش دے گا، سب کی مغفرت ہو جائے گی، سب کو کافی ہو جائے گی. تو جب آپس میں وہاں تانے لگنے لگے تو حضور نے برداشت نہ کیے. تو پھر ہمیں کیسے اجازت ہو سکتی ہے جناب؟ تو مومن کی پہلی صفت کیا بتائی ہے کہ مومن تانے مارنے والا. بولو بھائی، مومن تانے مارنے والا. کرے سو کوشش تانے مارنے کی. مطلب تانے سے بچنے کی. اچھا جی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا اللعان. جس طرح تانے نہیں مارتا اسی طرح لعنت بھی نہیں کرتا. لعنت بھی نہیں کرتا. یہ بھی بعض اوقات عادت ہوتی ہے ہمارے اندر، خواتین میں تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، جیسے منہ پہ چڑھا ہوتا ہے لعنت کا لفظ. اللہ اللہ، وہ لعنت کو کچھ سمجھتی ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ سورہ نور میں جب لعان کی قسموں کا ذکر آیا نا، تو مرد کو 4 قسمیں اٹھانے کا کہا کہ 4 قسمیں اٹھا، اور 5ویں قسم یہ اٹھا کہ میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں. اور جب عورت سے قسمیں لینے کی باری آئی تو اللہ نے کیا فرمایا؟ 4 قسمیں اٹھائے عورت، اور 5ویں عورت میں کہے، 5ویں قسم میں کہے میرے اوپر اللہ کا غضب ہو اگر میں جھوٹی ہوں. یعنی ان کے لیے غضب کا لفظ بولا عورت کی قسم میں، اور مرد کی قسم میں لفظ کون سا رکھا؟ لعنت کا. یہ کیوں؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ عورت لعنت کو کوئی سمجھتی نہیں. وہ لعنت سمجھے گی بھی لعنت ہے میرے تے خیر ہون، وہ قسم اٹھا دے گی. وہ غضب کا بڑا لفظ بولا تاکہ وہ ڈرے کہ اے کوئی لعنت تو ہی وڈی شے ہے. کہ عورت کچھ لعنت کو ایڈی مطلب کوئی خاص گل سمجھ دی. بہرحال ساری ایک جیسی بھی نہیں ہوتی. آخر عورتوں میں اماں عائشہ صدیقہ بھی تو ہے نا، خواتین میں صحابیات بھی تو ہیں نا، سب ایک جیسے تو نہیں ہوتی. بہرحال ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اصلاح کریں گھر والوں کی، بال بچوں کی، بیٹیوں کی، بہو بیٹیوں کی، گھروں میں تربیت کریں. ایسی چیزیں کسی معاملے کو غلط دیکھ کر فوری اشتعال پکڑ کے غصہ نکال دینا، اس سے اصلاح نہیں ہوتی، اس سے اور معاملہ خراب ہوتا ہے. اگر اصلاح چاہتے ہو تو فوری اشتعال کی بجائے تھوڑا صبر سے کام لے کر، موقع پا کر اچھے انداز سے اس غلطی پہ اسے متنبہ کر کے اس کی صحیح تربیت کی جائے، تو پھر بگاڑ پیدا نہیں ہوتا بلکہ وہ برائی ختم ہو جاتی ہے. اگلا بندہ بھی شرمندہ ہو جاتا ہے اور آپ کی اصلاح والا مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے. وہ آتے نا نیوی جات پانی ڈھیر چڑھدا. وہ چونکہ ماتحت ہوتی ہیں گھروں میں خواتین، بیٹیاں، اور بیٹیوں کو تو ویسے بھی نہ جھڑکا کرو. کوئی ایک بات پلے باندھ لو، کبھی زندگی میں بیٹیوں کو مت جھڑکے. بیٹی جھڑکنے والی چیز، چند دن تیرے پاس مہمان ہے، محبتیں بانٹتی ہے. جب تیرے بیٹے جوان ہوتے ہیں تیری طرف دیکھنا بھی پتہ نہیں پسند کریں گے کہ نہیں کریں گے، لیکن بیٹی وہ ہے کہ جس حال میں بھی ہوگی ماں باپ کی محبت ایک ذرہ بھی اس کے دل سے کم نہیں. وہ نیری رحمت ہی رحمت ہے. بیٹیوں کو کبھی نہ چھڑکی. اللہ اللہ.
مومن تانے مارنے والا بھی نہیں ہوتا، مومن لعنت کرنے والا بھی نہیں ہوتا۔ ایک حدیث سنا دوں، میرے نبی نے فرمایا جس وقت کوئی بندہ کسی پہ لعنت کرتا ہے، وہ لعنت سیدھی آسمان پہ چڑھتی ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے چل نہ وہیں جس پہ تجھے بھیجا گیا ہے، یعنی جس پہ لعنت کی گئی ہے تو پھر ادھر ہی جانا۔ چنانچہ وہ ادھر جاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر وہ لعنت کا مستحق ہے تو اس کے اوپر پڑ جا، یعنی جو دعا دی گئی ہے بد دعا لعنت والی اس کے اوپر جا کے پڑ جا۔ لیکن اگر وہ بندہ مستحق نہیں تو پھر حکم یہ ہوتا ہے کہ واپس اسی لعنت کرنے والے پہ جا کے لگ، کیونکہ اگر اس کا آگے کوئی مستحق نہیں ہے تو پھر سزا لعنت کرنے والے کی یہ ہے کہ وہ لعنت پلٹ کے اسی کی ذات پہ آ جاتی۔ ہم خیال میں بے خیالی میں یوں کہیں کہ اسی اپنے دے لعنت کریں دے رہنے، یعنی کسی پہ ہم نے لعنت کی اور وہ لعنت کا مستحق ہی نہیں ہے اللہ کی نظروں میں، تو وہ لعنت ہم نے اس پہ نہیں کی بلکہ کس پہ کر دی؟ اپنے آپ۔ ایسا مزاج نہ ہو لعنتان کا۔ اے ساڑھے کول عام لفظ بولے لکھ لعنت ہے، عام بولے ویندا، اے ایک بھی نہیں کتنی ہیں جی؟ پوری لکھ، ایڈا سخی۔ ویسے سخاوت کرنی ہو تو 10 روپے دینے مشکل ہوتے، لعنت دے لکھا دے حساب تے دے رہے ہیں، تھوک دے حساب تے لعنت۔ یہ عام ہمارے معاشرے میں، گھروں میں، دوستوں میں یہ عام لفظ بولا جائے، لکھ لعنت، لکھ مت لعنت کیجیے۔ مومن کی یہ صفت نہیں ہے لعنت کرنے، مومن لعنتان کرنے والا نہیں ہوتا۔ لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان، نہ وہ تانے مارتا ہے، نہ وہ لعنتیں کرتا ہے، نہ وہ عیب نکالتا ہے۔ اللہ آگے وہی کہا ولا الفاحش، تیسری چیز کیا بیان کی؟ فاحش بھی نہیں ہوتا، گالیاں بھی نہیں نکالتا۔ گالیاں بھی اللہ تے اساں گالیاں دی گردانہ یاد کی دی ہوئی ہمارے وہ زبانوں پہ چڑھی ہوئی ہیں، بات بات میں مذاق گال کڈن دا بھی ساڑھے کول بڑا روایت ہے۔ گالیاں جڑیاں معاذ اللہ ہمارے ماحول میں نکالی جاتی ہیں، حیا دار بندہ تو اسے سن بھی نہیں سکتا۔ وہ ماں جس نے تجھے جنم دیا، جس کے قدموں میں تیرے لیے جنت رکھی، کس طرح سرے بازار کھڑے ہو کے ایک دوسرے کی ماں کو ننگی گالی، بہنوں کو ننگی گالی، کس طریقے سے فحش گوئی کی جاتی۔ اور میرے بھائیو یہ دین نہیں ہے، یہ کوئی دین سے باہر ہے۔ سنو ذرا ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، جناب سیدنا صدیق اکبر، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک بندہ ایک کافر ہے، کوئی قرض کا آپس کا معاملہ ہے، یوں راہ چلتے وہ پکڑ گیا صدیق اکبر کو اور بڑا فحش گوئی کرنے لگا، گالم گلوچ کرنے لگا، نہیں دیتا تو میرا قرض، کیوں نہیں دیتا، ایسی کی تیسی، یہ وہ جس طرح برا بولا جاتا ہے زبان کھولی جاتی ہے، اس طرح وہ گالیاں نکالتا جاتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی گالیوں کو برداشت کرتے جاتے ہیں، کوئی جواب نہیں دیا، چپ کر کے سنا، کیونکہ تربیت جو تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور میرے پیغمبر تو دشمنوں کی گالیاں سن کر بھی دعائیں دیا کرتے تھے، میرے نبی ہرگز ایسے گالیاں دینے والے نہیں تھے، نہ خود کبھی گالی دی ہے، نہ صحابہ کو اس کی تلقین کی ہے، بس
بس ایسے ہی اس کی گالیاں سنتے رہے، لیکن آخر انسان جو ہوا کہیں نہ کہیں تو جا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں جا کے برداشت جواب دے جاتی ہے، کوئی نہ کوئی موقع ایسا آتا ہے کہ بندہ آخر تھکا ہار جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ ضبط کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا موقع آتا ہے جب حد سے زیادہ بدتمیزی ہو جائے، جب طوفان بدتمیزی حد سے آگے نکل جائے اور سرے بازار چوکوں چوراہوں میں ایک دوسرے کو ننگی گالی دی جائے، پھر آخر انسان ہونے کے ناطے صدیق اکبر نے بھی آگے سے جواب دے دیے، یہ نہیں کہ گالی نکالی ہے بلکہ آگے سے اسے کوئی اور جواب دیے۔ جس طرح غصے میں ایک دوسرے سے کلمات کا تبادلہ ہوتا ہے، صدیق اکبر نے آگے سے جب بولنا شروع کیا، لیکن اس موقع میں یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اس موقع پہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم بھی صدیق کے ساتھ ہیں، دونوں آ رہے ہیں اور رستے میں اس نے پکڑا اور میرے نبی پاس کھڑے ہیں کہ وہ صدیق کو برا بھلا کہنے لگ گیا، گالم گلوچ کرنے لگ گیا، برا کہنے لگ گیا، بدتمیزی کرنے لگ گیا۔ اللہ کے نبی وہیں پہ کھڑے رہے، خاموش رہے، وہ بھی سن رہا ہے، میرے نبی بھی سن رہے، نبی بھی سن رہا ہے، صدیق بھی سن رہا ہے۔ کیسی میرے نبی کی سیرت ہے، گالیاں سنی ہیں لیکن چپ کر کے کھڑے ہیں۔ آج جناب ہمیں معاملے کا پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا، ہمارے دوست کے ساتھ کوئی بندہ کوئی بری بات کر رہا ہو، اونچ نیچ ہو رہی ہو، اونچی نیچے باتیں ہو رہی ہوں اور میں اچانک اوپر سے آؤں، میں یہ نہیں دیکھتا کہ پہلے پوچھ لوں کہ بات کیا ہو رہی ہے، زیادتی کس کی جانب سے ہے۔ ہم دوستیاں نبھانے کے لیے اتنے بڑے غیرت مند بن جاتے ہیں آ کے کہ وہاں بغیر پوچھے کہ اپنے دوست کے ساتھ اونچا بولنے والے سے بغیر تحقیق کیے لڑنے لگ جاتے ہیں، جھگڑنے لگ جاتے ہیں، لڑائیاں کرنے لگ جاتے ہیں، زیادتیاں کرنے لگ جاتے ہیں، ظلم کرنے لگ جاتے ہیں اور مارنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن یہ سب سے بڑے دوست ہیں دنیا میں، جن سے بڑی دوستی دنیا کی آنکھ نے کسی نے دیکھی نہیں ہے۔ اس دنیا میں اگر سب سے بڑے کوئی دوست گزرے ہیں، یا ابراہیم اللہ کا دوست گزرا ہے یا صدیق محمد الرسول اللہ کا دوست گزرا ہے۔ ان دونوں دوستیوں سے بڑی دوستی دنیا میں کوئی نہیں، لیکن اپنے دوست کے ساتھ برائی کیا جا رہا ہے، گالیاں نکالی جا رہی ہیں، اللہ کے نبی کوئی رد عمل نہیں دیتے، اللہ کے نبی آگے سے کوئی جواب نہیں دیتے، اللہ کے نبی آگے سے کوئی جواب نہیں دیتے، یا جواب وہ کوئی اس کے معاملے میں کوئی باقی کاروائی نہیں کرتے۔ پھر کیا ہوتا ہے، جس وقت صدیق کے ضبط کا بندھن ٹوٹا ہے، صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، تو اس وقت فوراً جناب اللہ کے نبی وہاں سے چل نکلے۔ اللہ کے نبی جو پہلے وہیں پہ کھڑے تھے چلنے لگے اور دور چلے گئے۔ پیچھے سے صدیق نے جب دیکھا کہ امام الانبیاء تو مجھے چھوڑ کے آگے جا رہے، فوراً محسوس ہو گیا کہ کوئی معاملہ ہے، میرا بولنا میرے نبی کو گوارا نہیں ہوا۔ اسی وقت پیچھے سے لپکتے دوڑتے ہوئے یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں، فداک ابی و امی، میرے محمد میرے ماں بھی تیرے اوپر قربان، میرا باپ بھی تیرے اوپر قربان، میرے ماں باپ کی محبتیں بھی تیرے اوپر قربان۔ کیا وجہ ہے کہ آپ مجھ سے دور چلے گئے، چھوڑ کے چلے گئے؟ اللہ کے نبی نے مڑ کے کہا، اور صدیق جتنے تک تو نے میری سیرت اور اسوہ حسنہ پہ عمل کرتا رہا، جتنے تک تو، اتنے تک اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا، وہ تجھے برا بھلا کہہ رہا تھا اور تو چپ تھا، تیری طرف سے ایک فرشتہ مقرر کر دیا اللہ نے، وہ فرشتہ اس کو جواب دیتا رہا۔ تیری خاموشی اللہ کو بھی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے تیرے بدلے لینے کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دیں، لیکن جس وقت تو خود بولنے لگا تو پھر وہ فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا۔ تو پھر خود بتا، جس جگہ پہ شیطان آ جائے میں محمد الرسول اللہ بھلا وہ کیسے کھڑا ہو سکتا؟ جہاں شیطان ہو تو پھر میں وہاں کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ اللہ اللہ۔ تو ایک آدھ جواب دیا ہے اور حضور نے وہاں کھڑا ہونا بھی گوارا نہیں کیا۔ ہماری محفلیں گالیوں سے بھری ہوئی، ہماری دوستیاں ہمارے تبادلے ایک دوسرے کے ساتھ مذاق میں بھی گالیاں اور گالیاں بھی ایسی ننگی گالیاں کہ بندہ سن نہ سکے، شریف بندہ کوئی پاس کھڑا نہ ہو سکے۔ اللہ تو گالیاں مت نکالیے، مومن گالیاں نکالنے والا نہیں ہوتا،
لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء، جس طرح گالیاں نہیں نکالتا اسی طرح فحش گو بھی نہیں ہوتا، گھٹیا زبان بھی استعمال کرنے والا نہیں ہوتا۔ ایک ہوتی ہے گالی، ایک ہوتی ہے گالی بندہ نہ نکالے لیکن زبان گھٹیا استعمال کرے۔ اور میں کوئی استعمال کر کے اب آپ کو دکھا تو نہیں سکتا، یہ ہے کہ ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ گھٹیا زبان کیسے ہوتی۔ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں بولتے ہیں تو ہمیں محسوس ہو نہیں جاتا کہ گھٹیا زبان نہ استعمال کر میرے نال، ہے نا؟ جب کوئی ہمارے ساتھ کرے تو محسوس، تو جب ہمیں محسوس ہوتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ کسی کے ساتھ گھٹیا زبان استعمال، گھٹیا زبان استعمال نہ، کیونکہ زبان اللہ اللہ، گویا یوں سمجھے کہ یہ چاروں باتیں ان کا تعلق زبان سے، تانا دینا، لعنت کرنا، گالی نکالنا، گھٹیا زبان استعمال کرنا، ان چاروں کا تعلق کس سے ہے؟ یہ گویا یوں سمجھیں کہ زبان کی حفاظت کی تعلیم دی جا رہی، زبان کو کنٹرول میں رکھ، کیونکہ حدیث میں آتا ہے میرے نبی نے فرمایا ان العبد لیتکلم بہا کلمۃ، بندہ کبھی اس زبان کے ساتھ ایک لفظ ایسا بولتا ہے اس کے خیال میں بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ لفظ اتنا زہریلا ہوتا ہے کہ وہ لفظ اس بندے کو جہنم میں جا ڈالتا ہے۔ ایک لفظ پہ اتنی گرفت۔ قرآن میں نہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تم جو بھی بولتے ہو سن رکھو کہ تم جو لفظ بھی زبان سے نکالتے ہو تمہارے پاس ایک نگران نوٹ کرنے والا موجود ہوتا ہے، ایک ایک لفظ کا تمہیں اللہ کے ہاں جا کے جواب دینا۔ اور ایک حدیث میں میرے نبی نے فرمایا جب صبح ہوتی ہے انسان کے جسم کے سارے اعضاء زبان کے آگے منت کرتے ہیں، اتق اللہ فینا اتق اللہ فینا، ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر جا، ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر کے رہنا۔ وہ کہتی ہے میرا تمہارے ساتھ کیا تعلق؟ اور آگے سے سارے اعضاء کہتے ہیں اگر تم ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اور اگر تم خراب ہو گئی تو ہم پھر ٹھیک رہ سکتے ہیں۔ یعنی آپ کے جسم کے باقی سارے اعضاء کی درستگی کا تعلق بھی کس سے ہے؟ زبان سے۔ تو زبان کی حفاظت کیجئے، زبان سے اللہ، وہ بھی تو ایک مائی تھی، عبداللہ بن مبارک غالباً تاریخی کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، وہ مائی جو قرآن سے باتیں کرتی تھی۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ قرآن کو کلام الناس کے اعتبار سے استعمال کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اس سے ہٹ کے بطور ترغیب کے میں آپ کو بتا رہا ہوں، واقعہ نہیں سنا رہا، وہ لمبا واقعہ ہے۔ بہرحال اس سے وہ ملاقات ہوئی ایک بوڑھی مائی سے، عبداللہ بن مبارک کی، یوں رستہ بھٹکا ہوا تھا اس نے، تو دیکھا کہ جنگل میں اکیلی ہے، تو اس کے قریب گئے اور اس کے قریب جا کے پوچھا اماں جان خیر تو ہے، کون ہو، کہاں سے آئی ہو، کہاں جانا چاہتی ہو؟ کہنے لگی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، بولی نہیں کہ میرا نام مریم ہے، قرآن کی آیت پڑھ دی جس میں مریم کا نام تھا، سمجھ گئے کہ بی بی کا نام مریم ہے۔ اچھا کہاں سے آئی، کہاں جانا چاہتی؟ کہتی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی، اللہ، یعنی سمتوں کا تعین کر دیا، ادھر سے آئی ہوں اور ادھر جانا ہے، ادھر مسجد حرام اور ادھر مسجد اقصی، سمتوں کا تعین کر دیا، ادھر سے آئی ہوں
اور ادھر جانا ہے۔ اللہ، مشرق و مغرب کی سمت کا تعین لفظ بول کے نہیں کیا، بلکہ قرآن کی آیت پڑھ کے انہیں سمجھا دیا۔ وہ عالم تھے، بہت بڑے، سمجھ گئے۔ اللہ اللہ اللہ، تو پھر میں تجھے پہنچا دوں، میں تجھے پھر گھر چھوڑ دوں؟ کہتی ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، نیکی کرنے والے تو اللہ کی رحمت کے بڑے قریب ہوتے ہیں۔ کیا اشارہ دے رہی ہے؟ کہ نیکی ہے میرے ساتھ کرے گا تو اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جائے گا۔ سوار کر لیا اسے اپنے ساتھ۔ عرب کی یہ عادت تھی، راہ چلتے ہوئے شعر و شاعری ان کی گھٹی میں تھی، کوئی شعر شاعری کرنے لگے رستے میں۔ عبداللہ بن مبارک، اللہ، تو وہ آگے سے کیا کہنے لگی؟ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ اور بندہ خدا شعر و شاعری کرنے سے بہتر ہے کہ قرآن کی تلاوت کر۔ یہ قرآن کی آیت پڑھ کے کہا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں جتنا تمہیں میسر ہو قرآن کی تلاوت کیا کرو، پڑھا کرو اتنا قرآن جتنا تمہیں آسان لگے۔ اللہ 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 اللہ۔ تو جو بات کرتے ہیں آگے سے جواب قرآن پہ ذریعے دیتی ہے، آگے سے جواب قرآن۔ راہ چلتے ہوئے یوں ہی پوچھا، مائی تیری کوئی اولاد ہے، تیرے کوئی بیٹے ہیں؟ تو کہنے لگی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ۔ وہ آیت پڑھ دی جس میں ابراہیم علیہ السلام کا نام تھا، سمجھ گئے کہ اس کے ایک بیٹے کا نام ابراہیم ہے۔ پھر آیت پڑھتی ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ۔ اللہ، یا یحییٰ خُذِ الْکِتَابَ بِقُوَّةٍ۔ یوں اس نے اپنے بیٹوں کے نام جو پیغمبروں کے نام تھے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے اسے بتایا۔ وہ سمجھ گئے کہ مائی کے بیٹے کا نام ابراہیم ہے، موسیٰ ہے، یحییٰ ہے، یا دیگر جو بھی، بہرحال۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ جس وقت پہنچ گئے، اس کے گھر میں پہنچے، اس کے علاقے میں، اس کے گھر میں اسے پہنچایا۔ جو ہی وہ اتری ہے سواری سے نیچے، فوراً نیچے اترتے ہی اپنے بیٹوں سے کہتی ہے اللہ اکبر کبیرہ، فَلْيَأْتِكُمْ فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا۔ وہ اصحاب کہف والا واقعہ جس میں وہ جب وہ سو کے اٹھے 950 سال کے بعد، ایک کو بھیجا تھا پیسے دے کر، سکے دے کر، کہ جب بازار سے ایک پاکیزہ کھانا لے کے آ۔ وہ آیت پڑھ دی، بیٹے فوراً سکے پکڑ کے گئے، کھانا لے کے آ گئے۔ یعنی بیٹوں کو کھانا لینے کے لیے بھی بھیج رہی ہے تو قرآن کی آیت پڑھ کے بھیج رہی ہے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میرا تو دماغ چکرا گیا، میں تو حیران تھا مائی کی مہارت دیکھ کر کے ہر بات کا جواب قرآن کی آیت سے یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے۔ سر چکرایا میرا تو، یہ کر اور کر کیا رہی ہے، اتنی مہارت قرآن پہ، میں اتنا بڑا جلیل القدر محدث مفسر عبداللہ بن مبارک عام بندہ نہیں ہے کوئی۔ بہرحال بیٹوں سے پوچھا، میں تمہیں قسم دے کے کہتا ہوں اتنے تک میں کھانے کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا جتنے تک تم مجھے معاملے کی حقیقت نہ بتاؤ۔ یہ مائی کیا کر رہی ہے، میں تو حیران ہوں۔ ہر بات کے جواب میں قرآن کی آیت پڑھتی ہے، اور کمال ہے پڑھتی یوں فٹ ہے، جو بات کا جواب بنتا ہے وہی آیت قرآن سے ڈھونڈ کے آگے سے پڑھ دیتی، اسی سے ملتا جلتا مفہوم پڑھ دیتی ہے قرآن کی آیت کے ذریعے، اپنی بولی نہیں بولتی، قرآن کے ذریعے جواب دیتی۔ جلدی کرو مجھے بتاؤ ورنہ میں تو نہیں کھاؤں گا کھانا۔ اللہ، وہ کہنے لگے اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہماری ماں کا ایک راز ہے، ہم اسے کبھی ظاہر نہ کرتے، لیکن آج تو نے مجبور کر دی، اور تو ہمارا محسن ہے، تو نے ہماری ماں کے ساتھ بھلا کیا ہے۔
ہیں تو چل ہم تجھے بتا ہی دیتے ہیں 40 سال ہو گئے ہم اپنی ماں کو اس حال میں دیکھ رہے ہیں کہ جو بات بھی کرتی ہے آج تک 40 سال میں ایک جملہ بھی زبان سے اپنی بولی کا نہیں بولا. جب بھی کوئی بات کا جواب دینا ہو اپنی بولی سے نہیں دیتی, اللہ کے قرآن پڑھ کے جواب دیتی. کتنے سال ہو گئے؟ مائی کی طرف دیکھا عبداللہ بن مبارک نے, حیران ہو گئے, کہنے لگی ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. پھر قرآن کی آیت پڑھ دی. اور مجھے دیکھ کے کیوں حیران ہوتا ہے, یہ تو اللہ کا فضل ہے, جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا. زبان کی حفاظت کرنے والے ایسے بھی دنیا میں آئے ہیں. ہماری زندگیاں کیسے گزر رہی ہیں, گالیوں میں, تانوں میں, عیب جوئی میں, غیبتوں میں, گھٹیا زبان استعمال کرنے میں. مت کیجئے ایسی کوئی زبان استعمال. نہ تانا مارنے والے بنیے, لعنت کرنے والے بنیے, نہ گالیاں نکالنے والے بنیے, اور نہ ہی گھٹیا زبان استعمال کرنے والے بنیے. بس یہی میں آپ کو سمجھانا چاہتا. اخلاق کا باب تو بڑا اونچا ہے, بڑا لمبا ہے, بڑا وسیع ہے. ایک حدیث صرف میں نے چنی ہے اس میں سے, اور اس کے متعلق 2-4 باتیں آپ کو سمجھائی ہیں, اور بڑے سمجھنے کی اور ضروری ہیں. اللہ سے دعا ہے ان باتوں کو سن سمجھ کر اب ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کرتے ہو وعدہ سارے کوشش کرو گے؟ ہاتھ کھڑا کرو بھائی, کوشش کرو گے؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.